جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقوش علماء دیوبند حضرات اکابر دیوبند کے حالات اور واقعات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. آج اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس کا عنوان ہے علماء دیوبند اور ان کی تواضع. تواضع کے سلسلے میں حدیث پاک میں یہ مضمون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو یا وہ اس بات کا خواہش مند ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں یا ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اس وقت صحابہ کرام اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھے رہتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا. اس کے باوجود چونکہ حضرات صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ کو اپنے لیے کسی کا کھڑا ہونا ناگوار ہوتا ہے، آپ یہ بات بالکل پسند نہیں فرماتے کہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو، اس لیے حضرات صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی جامع بات ارشاد فرمائی ہے، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی بات اکابر دیوبند کا طریق اور معمول بھی ہے. وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً کسی بڑے کو اس کی خواہش اور تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی کھڑے ہو کر تعظیم کی جائے، اور ایسا ہونے پر حدیث مبارک کے پیش نظر ادنا درجے میں بھی دل کی خوشی نہ پیدا ہو. لیکن چھوٹے اگر کسی بڑے کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جائیں بشرطے کہ منع نہ کر دیا گیا ہو تو گنجائش ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا سامنا ہوتا، جو کہ ان کے استاد تھے، اور وہ واقعی میں شیخ الہند تھے، شیخ العلماء تھے، استاد العلماء تھے، سلطان العلماء تھے، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا یہ رویہ رہتا اپنے استاد کے سامنے کہ ان کے سامنے بالکل جھکے رہتے، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بھی ان کے اس رویے کو اور معمول کو دیکھتے کچھ نہیں فرماتے تھے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ایک مرتبہ دیوبند کے قریب ایک بڑا مدرسہ غالباً مفتاح العلوم جلال آباد، وہاں کے جلسے میں آپ تشریف لے گئے، اور جب اسٹیج پر جانے کے لیے آپ قریب پہنچے تو اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء اور اساتذہ جو بھی اس وقت میں وہاں پر موجود تھے احتراماً کھڑے ہو گئے. عموماً اطراف میں آپ کے تلامذہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ تر اس میں وہ ہوں گے جو یا تو آپ کے تلامذہ شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہوں گے. تو انہوں نے جب حضرت شیخ کو دیکھا تو یہ سارے کے سارے احتراماً کھڑے ہو گئے. حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی نظر پڑی تو وہیں ٹھٹک کر رہ گئے، اور آپ نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا، اتقومون لی کما یقوم الرجل لرؤسائہ، کیا آپ میرے لیے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ اپنے سربراہوں کے لیے، سرداروں کے لیے، اپنے آقاؤں کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے بہت ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تمہاری جو یہ حرکت ہے کہ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہو، تمہارا جو یہ عمل ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. حالانکہ اس زمانے میں تو دیکھا جاتا ہے کہ مشائخ کے ہاں باقاعدہ ترغیبیں ہوتی ہیں کہ شیخ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو، سر جھکاؤ، جبکہ یہ بات غلط ہے. اور اکابر دیوبند کی سیرتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تو وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کی عبقریت مسلم تھی. ہزاروں ہزار علماء کے استاد تھے، ہندوستان کی چوٹی کے لیڈروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا،
آپ فریڈم فائٹر، جنگ آزادی کے مجاہد تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے. اس کے باوجود جب یہ علماء جن کے بارے میں زیادہ تر خیال یہی ہے یا تو یہ آپ کے شاگرد ہوں گے، شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، کھڑے ہوئے تو آپ اس بات پر چونک گئے، ٹھٹک کر رہ گئے، اور آپ نے جلال کے ساتھ فرمایا تقومون لی کما یقوم الرجل لرؤسائہ. بس یہ سنتے ہی تمام حاضرین مجلس بیٹھ گئے. جب وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے تو حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ اب اسٹیج پر تشریف لائے. اللہ اکبر. یہ ہیں عاشقان پاک تینت، جن کے ہر فعل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر آتی ہے. اللہ ہم سب کو بھی ان حضرات کے نقوش قدم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.